سفر نامے کا فن، سفر نامے کی تکنیک، سفر نامے کا اسلوب، سفر نامے کے لوازم، سفر نامے کے امتیازات، ابھی جو گفتگو ہوگی وہ اسی حوالے سے ہوگی۔ اس لیکچر میں بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر کے محرکات کیا ہیں، سفر کے عوامل کیا ہیں، سفر کی تحریک کیوں ملتی ہے، کیوں کرتے ہیں سفر، مقاصد کیا ہیں۔ بہت بنیادی بات ہے حرکت ہی زندگی ہے، تغیر پسندی، تبدیلی کی خواہش، تنوع، رنگا رنگی، بدلاؤ۔ ہر وقت انسان ایک الگ کیفیت ہوتی ہے اور چاہتا ہے وہ ایک الگ دنیا میں رہنا، وہ یکسانیت پسند نہیں کرتا۔ تجسس انسان کی فطرت ہے، تلاش، نئی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے انسان، ساری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے، کھنگالنا چاہتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی ضرورت انسان کی کہ انسان کے پاس ایک پیٹ بھی ہے اور اس کا بھرنا بہت ضروری ہے، تو بہت بڑا گویا محرک رزق بھی رہا ہے۔ انسان کے پاس ایک دماغ بھی ہے اور وہ دماغ خالی نہیں رہ سکتا، وہ دماغ بھی غذا مانگتا ہے۔ چنانچہ حصول علم ہر زمانے میں ایک بڑا محرک رہا ہے انسان کے سفر کا۔ ذوق مشاہدہ، انسان کے اندر ایک عجیب جمالیاتی اور مشاہداتی کہنا چاہیے جذبہ ہے، ذوق ہے۔ اور انسان کوئی مشین نہیں ہے لیکن مشن ضرور ہے۔ انسان کے پاس ایک کہنا چاہیے کوئی نہ کوئی، ہر انسان کے پاس ایک نصب العین ہے، ایک مقصد ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ مشنری جذبہ بھی اس کو سفر کرواتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مشنری جذبہ تبلیغی قسم کا ہو، مذہبی نوعیت کا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی مہم کے کسی چیز کو دریافت کرنے کا مشن ہو، اور ظاہر ہے اس کے لیے بھی وہ سفر کا سہارا لیتا ہے۔ ایک منفی وجہ بھی ہے جبر، خوف، دشمن کا خوف۔ جہاں انسان رہتا ہے ہو سکتا ہے وہاں اب جینا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس جبر کے تحت بھی انسان وہاں سے ہجرت کرنے یا وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہونے پر مجبور ہوتا ہے۔ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں سفر کے، بہت سے محرکات اور مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے، سفر کیوں کیا جائے؟ بہت سے فائدے۔ سب سے بڑی بات، انسان گھر بیٹھے بیٹھے جہاں گرد بن جاتا ہے، ساری دنیا دیکھ لیتا ہے۔ جام جمشید کی کسی صورت ہوتی ہے کہ جمشید کا جام ہے اور اس میں ساری دنیا، اپنی ساری سلطنت کو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی کیفیت ایک اچھے سفر نامے کی ہوتی ہے کہ وہ جام جہاننما کی طرح ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے ساری کائنات کی سیر کر لیتا ہے۔ اور تجرباتی وسعت، انسان اگر ایک جگہ جمع ہوا رہے، اس کی نظر نہیں کھلے گی، اس کے تجربات نہیں بڑھیں گے، اس کے مشاہدات میں وسعت نہیں آئے گی، اس کا علم فروغ نہیں پائے گا، اس کی عقل کا گویا دائرہ وسیع نہیں ہو سکتا جب تک وہ انسان سفر نہ کرے۔ تو سفر ان تمام چیزوں کا باعث بنتا ہے۔ تسکین جذبات ایک اہم فائدہ ہے، یا اہمیت کے پیش نظر کہہ سکتے ہیں کہ انسان دراصل بہت سی خواہشات، بہت سی آرزوؤں اور تمناؤں کا ایک سرچشمہ ہے، ایک وجود ہے، مجسم شکل ہے، گویا مجسم پیکر ہے۔ اس کے اندر خود نمائی، تفاخر اور خود ستائی کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی تسکین وہ لوگوں کے پاس اس طرح کرتا ہے کہ اجنبی دنیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں ایسا تھا، ویسا تھا، اور لوگ رشک بھری نگاہ سے اس口دیکھتے ہیں، جبکہ اس میں اس کے بہت سارا جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ جہاں گرد بسیار گوید دروغ، دنیا دیکھنے والا سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، دنیا کے بارے میں جھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے، لیکن اس جھوٹ کے پیچھے بھی دراصل انسان کی خود نمائی کا جذبہ، خود ستائی اور گویا کہ تفاخر کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اس کی تسکین دراصل سفر نامے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ حصول علم، حصول دولت یا حصول تحفظ، کبھی کبھی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسانی جان و مال کو تحفظ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے بھی کبھی کبھی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا ہے۔ ترقی درجات بھی بہت بڑی حد تک
سفر پہ مشتمل ہوتا ہے تو بہت سے فائدے، بہت سی افادیتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں سفر نامے الگ الگ تکنیکوں میں لکھے گئے ہیں۔ کسی نے روزنامچے کی تکنیک اختیار کی کہ روزانہ جہاں جہاں گئے اس کے بارے میں ڈائری میں نوٹ کر دیا۔ کسی نے خط کی تکنیک اختیار کی کہ اپنے دوستوں کو، اعزاء و اقربا کو خط لکھا کہ آج میں نے فلاں فلاں چیزیں دیکھی۔ اور یہ تمام تکنیکیں کسی نے سپاٹ بیانیہ اختیار کیا کہ سیدھے سیدھے شروع کر دیا کہ ایسے ایسے یہ چیزیں دیکھی ہم نے۔ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر کی ضرورت کیا ہے؟ خاص طور سے آج یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج تو گوگل سرچ انجن ہے آپ کے پاس، کچھ بھی لکھیے ساری دنیا آپ کے سامنے ہے۔ پھر آج سفر کے معنی کیا ہیں؟ مجھے عربی کا وہ مقولہ یاد آ رہا ہے اور اس سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، لیس الخبر کالمعائنہ۔ خبر کبھی معائنے کی طرح نہیں ہو سکتا، معائنے کے جیسا نہیں ہو سکتا، مشاہدے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خبر خبر ہے، مشاہدہ مشاہدہ ہے۔ لاکھ خبر میں صداقت ہو، مستند ہو، خبر معتبر ہو، لیکن اپنی آنکھ سے دیکھنے کی ایک کیفیت ہی الگ ہے۔ اس میں جو صداقت ہوگی، جو اصلیت ہوگی، وہ خبر میں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لیس الخبر کالمعائنہ، اس بات کو جڑ میں بالکل باندھ لیجئے، گرہ میں باندھ لیجئے۔ بنیادی شرط ایک سفر نامے کے لیے کیا ہے؟ صداقت، جھوٹی باتوں سے گریز، مبالغے سے گریز، بنیادی شرط ہے۔ چیزوں کو، تاریخ، مقام اور کہنا چاہیے جو بنیادی اطلاعات ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی تحریف کی اور ترمیم کی اور تبدیلی کا کوئی حق سفر نامہ نگار کو نہیں ہے۔ وہ افسانہ نہیں لکھ رہا ہے، وہ دراصل غیر افسانوی ادب کا خالق ہے۔ کیفیت، میں نے عرض کیا کہ اگر صرف صداقت بیان کرنا ہے، چیزیں کسی ملک کے بارے میں، کسی قوم کے بارے میں، تو جناب والا تاریخ کی کتابیں بہت ہیں ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ جغرافیہ بہت ہے ہمارے پاس، کسی ملک کی ندیوں اور پہاڑوں اور میدانوں اور فصل اور موسم کا حال جاننے کے لیے جغرافیہ کی کتاب ہم پڑھیں گے، سفر نامہ نہیں پڑھیں گے۔ سفر نامہ کیوں پڑھیں؟ کیفیات سفر، جو کیفیت تاریخ بھی سفر نامہ نگار پر اس ملک، اس قوم کے نظارے کے بعد، ان مناظر کے بعد، اس کا بیان بہت ضروری ہے۔ جز رسی، ایک ایک چیز پوری باریک بینی کے ساتھ دیکھنا، اس کا بیان، اور قوت مشاہدہ بہت بڑی قوت ہے یہ۔ اس سے بہت کام لینا ہے سفر نامہ نگار کو۔ جتنا کام لے گا اتنا بہترین سفر نامہ لکھ سکتا ہے۔ اس کے پاس اصابت رائے بھی ہونی چاہیے۔ رائے میں وہ کہنا چاہیے، اس کی رائے بہت کہنا چاہیے کہ پختہ ہو۔ چیزوں کو دیکھنے کے بعد تجزیہ و تحلیل کی قوت ہو اس کے پاس۔ ایسا نہیں کہ دیکھا کچھ اور اس سے نتیجہ کچھ اور برآمد کر لیا۔ کم نظری، تنگ نظری یا چیزوں کے بارے میں تعصبات کا شکار ہو جانے سے وہ غلط نتیجہ بھی اخذ کر سکتا ہے۔ استنباط نتائج میں وہ چوک سکتا ہے یا غلط نتیجہ برآمد کر سکتا ہے۔ تو اصابت رائے کا ہونا، معاملہ فہمی کا ہونا کہ کیا ہو رہا ہے، جلدی سے سمجھ جائے وہ۔ تہذیبی فرق کی وجہ سے بھی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور بہت سے معاملات اجنبی جگہوں پہ اچانک سمجھ میں نہیں آتے، تو معاملہ فہم ہونا بھی بہت ضروری ہے ایک سفر نامہ نگار کو، ورنہ غلط نتائج برآمد ہوں گے۔ سفر نامہ کیسا ہو، ایک بنیادی سوال ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفر نامہ نگار چیزوں کا بیان اپنی نظر سے دیکھ کر کرے، اپنی نظر ہو اس کے پاس، وہ نظر جس پر کوئی دباؤ نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، مذہب کا پردہ، تہذیب کا پردہ، زبان کا پردہ، نظریات کا پردہ، رجحانات کا پردہ، کسی بھی قسم کا پردہ نہ ہو۔ وہ اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھے اور بیان کرے، اور اس کے پاس یہ قوت ہو کہ کائنات کو وہ ذات بنا سکے۔ مجھے اپنے دوست سالم سلیم کا شعر یاد آیا، میرے سفر کی شروعات ہونے والی ہے، یہ کائنات میری ذات ہونے والی ہے۔ ایک اچھا سفر نامہ نگار ساری کائنات کو جذب کر کے اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظر، منظر، نظر سب مدغم ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔
یہ کیفیت ہونی چاہیے ایک اچھے سفر نامے میں، اور اس کے اندر جذبہ ہو مہم جوئی کا، چیزوں کو تلاش کرنے کا، اس کے اندر رزم ہو، بزم ہو، حسن و عشق، جمالیاتی ذوق ہو، تحیر اور تجسس اور انوکھے پن اور اجنبیت کا مادہ اور اس کی خصوصیت بھی ہو کہ اجنبی چیزوں کو وہ کس طرح محسوس کرتا ہے، اس کو کس طرح جذب کرتا ہے، اپنی ذات کا حصہ بناتا ہے۔ یہ عناصر سفر نامے میں ہوں تب جا کر کے سفر نامہ اصل میں سفر نامہ بنتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سفر میں اصل چیز یہ ہے کہ بہرحال نظر الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں 6 ارب انسان ہیں اور ایک ہی چیز کو 6 ارب انسان دیکھے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو وہی چیز 6 ارب انسانوں کی نظر سے الگ الگ دکھائی دے گی۔ کسی کی نگاہ مرد کی نگاہ ہو سکتی ہے، کسی کی نگاہ عورت کی نگاہ ہو سکتی ہے، فرق ہے دونوں نگاہ میں۔ بازار کو، دکانوں کو ایک عورت الگ نگاہ سے دیکھے گی، اس کی نظر زیادہ زیورات پہ پڑے گی۔ درون خانہ آرائش و زیبائش کی چیزوں سے اس کا تعلق زیادہ ہوگا، کروکری سے زیادہ دلچسپی ہوگی اس کو بازار میں، کہ برتن گھروں کا یا امور خانہ داری سے متعلق چیزوں پر اس کی نظر زیادہ ہوگی، ملبوسات پر اس کی نظر زیادہ ہوگی، وہ نسوانی نظر سے چیزوں کو دیکھے گی۔ اس کی دنیا ایک الگ دنیا ہوگی، مردانہ نگاہ ایک الگ نگاہ ہوگی، وہ چیزوں کو الگ نگاہ سے دیکھے گا۔ آزاد نگاہ الگ ہوگی، نو آبادیاتی غلام کی نگاہ الگ ہوگی، وہ مقتدرہ۔ آپ جتنے بھی سفر نامے 1947 سے پہلے یورپ کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں مروبیت، انگریزوں کی چیزوں کو دیکھ کر کے، چونکہ وہ مقتدر قوم ہے، آقا قوم ہے، مروب ہو جانا۔ سر سید احمد خان کے ہاں بھی یہ مسافران لندن میں یہ چیز در آئی ہے کہ کتنے مہذب ہیں یہ لوگ، کس طرح ان کا رہن سہن ہے، ملبوسات تو دیکھو اور کھانے پینے کا سلیقہ تو دیکھو، گفتگو، آداب نشست و برخاست تو دیکھو۔ اس کے سامنے تو اپنی قوم وحشی، اجٹ، گنوار نظر آتی ہے، جنگلی نظر آتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں سر سید احمد خان کے۔ تو وہاں نظر بدل گئی چیزوں کو دیکھنے کی، احساس کمتری، مروبیت کی نگاہ، محکومیت کی نگاہ، معذرت کے ساتھ۔ تو نگاہ الگ الگ ہو جاتی ہے، نظر الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اور سفر نامہ، دراصل سفر نامہ اسی طرح بنتا ہے۔ تو گویا کہ انسانوں کو سمجھنے کے لیے بھی سفر نامہ، الگ الگ قسم کے، بھانت بھانت قسم کے انسانوں کو سمجھنے کا وسیلہ بھی سفر نامہ بنتا ہے۔ اگر سفر نامے کے ناموں کو دیکھیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سفر نامہ نگار کا سفر نامے کے بارے میں، اس فن کے بارے میں کیا تصور ہے۔ خود سفر نامے کے فن کے تصور پر روشنی پڑتی ہے سفر ناموں کے ناموں سے۔ مثال کے طور پر عجائبات فرنگ جو سب سے پہلا سفر نامہ ہے، یوسف خاں کمبل پوش کا، 1837 میں لکھا، 1847 میں شائع ہوا۔ لندن کا سفر نامہ ہے، برطانیہ کا سفر نامہ ہے۔ عجائبات فرنگ نام سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو عجوبہ لگا، گویا عجائب خانہ ہے فرنگستان۔ اس نام سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سفر وہ دراصل عجائبات کے انکشافات اور دریافت کا نام ہے۔ یا کسی نے آئینہ فرنگ نام رکھا، نواب محمد اور عمر علی خان نے اپنے سفر نامے کا۔ وہ گویا کہ ان کے نزدیک سفر نامہ گویا کہ جس ملک کا، جس قوم کا، جس منظر کا سفر کیا گیا ہے، اس کو آئینے میں دکھانا ہے، ہو بہو پیش کرنا ہے۔ ان کے نزدیک سفر انجمن آرزو کسی نے اپنے سفر نامے کا حامدی کاشمیری نے نام رکھا۔ گویا کہ سفر انسانی آرزوؤں کی ایک انجمن سجاتا ہے۔ سفر سے انسان اپنی آرزوؤں کی تسکین کرتا ہے، انجمن آباد کرتا ہے۔ اندلس میں اجنبی مستنصر حسین تارڑ بہت اہم سفر نامہ نگار ہیں، جنہوں نے افسانوی اور غیر افسانوی ادب کی سرحدیں ختم کر دی ہیں۔ تخیل کی دنیا کا سفر ہونے لگتا ہے ان کا، ماضی کا۔ بہت سے علوم ایک جگہ ضم ہو جاتے ہیں، بہت سے فنون ایک جگہ ضم ہو جاتے ہیں، ایک عجیب تکنیک ہے ان کی۔ بہرحال تو اندلس میں اجنبی اس نام سے اندازہ، آوارگی، آوارگی کا آشنا دلیپ سنگھ، گویا کہ سیاحت، بے مقصد گھومنا، آزادی کے ساتھ اور سرمستی کے ساتھ ساری دنیا کو دیکھنا، یہ گویا ان کے لیے سفر نامہ ہے۔ آوارگی کا آشنا،
ایران نامہ نام سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سید ذل الرحمن کا جو سفر نامہ ایران نامہ ہے تو وہ سفر کا کیا تصور رکھتے ہیں، سفر نامے کا تصور کیا رکھتے ہیں۔ صالحہ عابد حسین نے امریکہ کا سفر نامہ لکھا برائے خاطر احباب۔ یہ بہت پیارا نام ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے بیان صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے میرے احباب بہت عزیز ہیں، تو ان کو بھی اپنے اس سفر میں شریک کر لوں، ان کے ساتھ شیئر کرنا، تبادلہ، اپنے اس سفر کے جذبات کو، تجربات کو، کیفیت کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو مشترک کرنا۔ یہ جذبہ سفر نامے کا ایک مقصد یہ بھی طے ہوتا ہے، یا تصور تھکے نہ پاؤں میرے، بہت خوبصورت نام ہے رفعت سروش کے سفر نامے کا۔ اس سے بھی سفر نامے کا تصور کیا ہے ان کے نزدیک یہ واضح ہوتا ہے، تھکے نہ پاؤں میرے۔ یا پھر زمان و مکان اور بھی ہیں، محمد حمزہ فاروقی کا سفر نامہ، ایک عجیب عزم، ایک عجیب امنگ اور تسخیر کائنات کا جذبہ اس سے امڑتا ہے۔ زمان و مکان اور بھی ہیں۔ یا خورشید انوار عارفی کا سفر نامہ سفر وسیلہ ظفر، آپ اس سے ان کے تصور فن، سفر کے نامے کے بارے میں ان کا تصور فن کیا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ سفر نامے کی خصوصیات، سفر نامے کے محرکات، سفر نامہ کیسا ہو، سفر نامے کے لوازم کیا ہیں، سفر نامے کی تکنیک کیا ہے، سفر نامے کا تصور فن کیا ہے، ابھی فی الحال اسی پر موقف کرتے ہیں۔